ہم نے بچپن سے پڑھا سنا کہ عبادات کی قبولیت کے لیے حلال بہت ضروری ہے۔ جب ہم حلال کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید ہمارے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے، جو چکن ہے، وہ ذبح کی ہوئی ہو اور اس پہ اللہ اکبر پڑھا ہوا ہو، تو بس اس کا اتنا سا ہی مفہوم اور مطلب ہے۔ لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک حلال فوڈ ہے اور دوسرا حلال انکم ہے۔ مغربی معاشرے میں ایک زمانے تک وہاں جو لوگ مسلمان ری سیٹل ہوئے تو سالوں تک حلال فوڈ کے لیے انہیں جد و جہد کرنا پڑی۔ ان کی جو محنت کے نتیجے میں اب اس وقت اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو حلال انڈسٹری اور حلال مارکیٹ بہت پھلتی پھولتی نظر آتی ہے۔ حلال کچن ود گلوبل ریسیپیز نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ حلال ہوم فائنینسنگ، اس طرح کی تمام چیزیں ہمیں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اور حلال فوڈ اویئرنیس کے لیے اور بہت سارے فیسٹیولز اور پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ وہاں کے لوگوں کی انکم تو حلال ہوتی تھی عموماً، لیکن ان کا جو فوڈ آئٹم تھا وہ حرام سے بچنے کے لیے انہیں بڑی جد و جہد کرنا پڑی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا توجہ طلب پہلو ہے کہ جس کانٹیکس میں ہم رہتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں، پاکستان یا اس جیسے دوسرے ممالک، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حلال کھانا تو بہت آسانی کے ساتھ بظاہر دستیاب نظر آتا ہے، مگر جو آمدنی ہے، انکم ہے، اس کے پرابلم نظر آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مثال کے طور پہ مچھلی بیچ کر روزی کمانا حلال ہے، لیکن کیا باسی مچھلی کو تازہ بتا کر بیچنا، جھوٹ بولنا، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس کی لوگ کیئر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے آپ سبزی فروش یا فروٹ بیچنے والے حضرات، وہ جب دکھاتے کچھ ہیں اور پیچھے شاپر میں کچھ گلی سڑی چیزیں ڈال دیں، تو اس طرح سے دکھانا کچھ، بیچنا کچھ، اسی طرح سے باکسز پر، ٹن پر، ریپر پر بہت مبالغہ آمیز چیزیں لکھ دیتے ہیں، اور وہ سائز، ویٹ اور ٹیسٹ اور انگریڈینٹس وہ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے روزی کمانا، تو اتنی روزی جو جھوٹ بول کر، مبالغہ کر کے، غلط بیانی کر کے، لوگوں کے ایموشن سے کھیل کر یا کی جائے، وہ یقیناً جو ہے اس پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے اتنی آمدنی جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جعلی رسیدیں بنا کے کوئی چیز حاصل کرنا، جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کر لینا، اس قسم کے ایشوز کا ہمیں بہت بڑا چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے کانٹیکس میں ایک بڑی پرابلم ہے۔ تو انکم بھی حلال ہونی چاہیے، اور انسان جو فوڈ کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ہماری کانٹیکس میں جن کی آمدنی کے بارے میں ہے کہ یہ آمدنی جو ہے سود سے کمائی ہوئی ہے، یا بے ایمانی کے ذریعے سے کمائی ہوئی ہے، یا انہوں نے رشوت کے ذریعے سے لیے، وہ بھی جب شام کو جاتے ہیں ان کی دونوں جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے، اور وہ پھر جا کے کہتے ہیں، جب کڑھائی گوشت کھانے بیٹھتے ہیں رات کو، تو کہتے ہیں ہمارے سامنے مرغی ذبح کرو، اس پہ زور سے اللہ اکبر پڑھو۔ تو یعنی آمدنی جو ہے اس کی کوئی کیئر نہیں ہو رہی، لیکن دوسری طرف حلال فوڈ پر بھرپور توجہ ہے۔ اسی طرح دودھ بیچنا، اس کا روزی کمانا بالکل درست ہے، لیکن اس میں پانی ملانا یا اور کسی طرح کی ملاوٹ کر کے اس سے روزی حاصل کرنا، اتنی روزی وہ قابل اعتراض ہے اور ایک طرح سے مناسب نہیں ہے جو اس نے کسی شخص نے ناپ تول میں کمی کر کے یا جھوٹ بول کے یا پانی ملا کر حاصل کی ہے۔ تو یہ ہمارے سوسائٹی کے ایشوز ہیں۔ باہر کے ایشوز میں حلال فوڈ ایک ایشو ہے، ابھی بھی ہے، جس پر بڑی حد تک قابو پایا۔ ہماری سوسائٹی میں حلال انکم ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے، اس کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ شاید جتنی اویئرنیس آئے اتنی زیادہ ہمارے جو ہے اس کے بارے میں ہم جان سکیں۔ اس ملاوٹ والی غذا اور بے ایمانی تو ہے ہی، اس کی وجہ سے ہماری یوتھ کمزور ہو رہی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ کمزور ہو رہے ہیں، ہمارے پلیئرز ویک ہو رہے ہیں، اور ان کو جتنی تگ و دو کے بعد ایک باہر کا اسپورٹس مین کامیابی حاصل کرتا ہے، پاکستانی پلیئر کو چونکہ یہاں ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، اسے دگنی تگنی محنت کر کے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسٹیمنا کے پرابلمس ہیں بہت ساری جگہ پر، کیونکہ ہماری جو انکم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، ملاوٹ کر کے روزی کماتے ہیں، تو روزی بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہماری یوتھ پر، ہمارے اسٹوڈنٹ پر، ہماری سوسائٹی پر پڑتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، حرام کی وجہ سے ہماری عبادات بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور حلال انکم لازم ہے، حلال فوڈ اور حلال انکم دونوں لازم ہیں عبادات کی قبولیت کے لیے۔